السلام علیکم A4Z ٹی وی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ معزز ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سمندر میں رہنے والے ایک خوبصورت اور انسان دوست جانور کے بارے میں بتائیں گے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اپنے تمام دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ ڈالفن، شاید ہی ایسا کوئی ہو جو اس نام اور اس جانور سے واقف نہ ہو۔ یہ ایک ذہین ترین سمندری جانور ہے۔ ڈالفن سمندری پستان دار جانور ہے جو ویلوں سے بہت گہرا تعلق رکھتی ہے۔ ڈالفن دانت والے ویل کے کنبے کا حصہ ہے جس میں آرکا اور پائلٹ ویل شامل ہے۔ یہ اپنے سر کے اوپری حصے پر بنے ہوئے سوراخ کے ذریعے سانس لیتی ہے۔ ڈالفن تقریباً 4 فٹ چوڑی، 9.5 میٹر لمبی اور اس کا وزن تقریباً 9 سے 100 کلو گرام تک ہو سکتا ہے۔ اس وزن کی وجہ سے یہ پانی میں رہنے والے جانوروں میں دوسرے نمبر پر شمار کی جاتی ہے۔ ڈالفن کی تقریباً 40 اقسام ہیں اور وہ دنیا بھر میں پائی جاتی ہیں۔ زیادہ تر براعظم کے سمتل علاقوں میں ان کو آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ڈالفن اتھلے پانیوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ ڈالفن کی 5 قسمیں میٹھے پانی یا ندیوں میں رہتی ہیں۔ ڈالفن سمندر میں رہنے والی ایک ایسی بڑی مچھلی ہے جو سمندر میں ہر وقت شور مچائے رکھتی ہے۔ طویل جسامت کے باوجود اپنی نرم و ملائم جلد کی بدولت پانی میں انتہائی تیز رفتاری سے تیر سکتی ہے۔ مخالف ہوا اور پانی کا تیز بہاؤ اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنتا۔ ڈالفن کے جسم کا اوپری حصہ عام طور پر سیاہ ہوتا ہے جس پر براؤن رنگ کے نشانات ہوتے ہیں، جبکہ اس کے جسم کا نچلا حصہ سفید ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی ڈالفن مختلف رنگوں میں ہو سکتی ہے۔ ڈالفن کی ایک خوبی یہ ہے کہ وہ چند منٹ بعد پانی سے اوپر آ کر سانس لیتی ہے۔ کبھی کبھی ڈالفن پانی پر چھلانگ لگا کر دلچسپ جسمانی کرتب بھی دکھاتی ہے۔ ایک عام ڈالفن کا شمار جانوروں کے سوشل گروپ میں کیا جاتا ہے کیونکہ یہ ہمیشہ گروپس کی شکل میں مل جل کر رہتی ہیں۔ نر اور مادہ ڈالفن کے گروپ ساتھ ساتھ تیرتے رہتے ہیں۔ ان کے گروپ میں کوئی لیڈر نہیں ہوتا۔ یوں تو ڈالفن ایک دوسرے کی ہمدرد اور مل جل کر رہتی ہیں، لیکن کبھی کوئی نر ڈالفن دوسرے کسی اپنے ہم جنس سے لڑ پڑتا ہے، لیکن یہ لڑائی اس کی وقتی ہوتی ہے۔ ڈالفن گرم ساحلی علاقوں کے پانیوں میں رہنے کو ترجیح دیتی ہے۔ اپنا تمام دن مچھلیوں کا شکار کرنے، مختلف کھیل کھیلنے اور اپنے دوسرے ساتھیوں کو پیغامات پہنچانے میں گزارتی ہیں۔ پیغامات سمجھنے اور بھیجنے کے لیے ان کی خاص زبان ہوتی ہے جو ہلکے سے کھٹکے یا تیز سیٹیوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ ڈالفن کی اکثر اقسام کھیلنے اور کرتب دکھانے میں ماہر ہوتی ہیں، خاص طور پر جب یہ سانس لینے کے لیے پانی سے اوپر آ کر چھلانگ لگاتی ہیں تو وہ بے حد خوبصورت منظر ہوتا ہے۔ نیم دائرے کی شکل میں چھلانگ لگا کر ان کا واپس پانی میں کود جانا کسی ماہر تیراک سے کم نہیں ہوتا۔ بعض ڈالفن کرتب دکھاتے ہوئے افقی انداز بھی اختیار کرتی ہیں۔ ڈالفن بے ضرر اور انسانوں سے مانوس مچھلی ہے، اس لیے مغرب میں ممالک میں باقاعدہ ایسے سوئمنگ پولز بنائے ہوئے ہیں جہاں پر ڈالفن کی نہ صرف پرورش کی جاتی ہے بلکہ ان کو انسانوں کے ساتھ کھیلنے اور کرتب دکھانے کے لیے بھی سدھایا جاتا ہے۔ ڈالفن انسانوں سے مانوس اور کھیل کود میں شامل ہوتی ہے، لیکن اگر اسے پکڑنے کی کوشش کی جائے تو یہ نقصان بھی پہنچا دیتی ہے، اس لیے اس کو پکڑنا اور سدھارنا آسان نہیں۔ ڈالفن کسی ایک ساتھی کے ساتھ زندگی بسر نہیں کرتی بلکہ افزائش نسل کے موقع پر ہر بار نیا ساتھی تلاش کر لیتی ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کی خاندانی روایات بڑی مضبوط ہوتی ہیں۔ اگرچہ نر اور مادہ ہر بار اجنبی ہوتے ہیں مگر ایک دوسرے کے ہمدرد اور مددگار ہوتے ہیں۔ بچے کی پیدائش کے وقت نر ڈالفن اور دوسری ڈالفنز مادہ ڈالفن کو اپنے گھیرے میں لے لیتی ہیں کیونکہ اس موقع پر انہیں شارک مچھلی کے حملے کا ڈر ہوتا ہے۔ پیدائش کے بعد ڈالفن ماں نوزائیدہ بچے کو سانس دلانے کے لیے فوراً ہی پانی سے باہر ہوا میں لاتی ہے۔ ڈالفن ماں بچے کی فیڈنگ پانی کے اندر کرتی ہے۔ فیڈنگ بہت تیزی اور جلدی میں کی جاتی ہے اور اس طرح ہر چند سیکنڈ بعد بچے کو سانس دلانے کے لیے پانی سے باہر لانا بھی ضروری ہوتا ہے۔ بچہ 11 ماہ سے 2 سال تک اس کی پرورش میں رہتا ہے اور جب تک اس کی عمر 3 سے 8 سال کے درمیان نہیں ہو جاتی وہ اپنی ماں کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ ایک عام ڈالفن کی غذا سیپیاں مچھلیاں، چھوٹے جھینگے، سارڈین مچھلیاں اور آکٹوپس وغیرہ ہوتے ہیں۔ گرمیوں کے زمانے میں شمالی افریقہ کے پانیوں میں ان مچھلیوں کی بہتات ہوتی ہے، اس لیے ڈالفن عام طور پر وہاں گرمیوں میں نظر آتی ہے، لیکن سردیوں میں جب ان مچھلیوں کی تعداد کم ہو جاتی ہے تو ڈالفن بھی وہاں سے ہجرت کر کے ایسے مقامات پر چلی جاتی ہیں جہاں انہیں کھانے کے لیے وافر مقدار میں خوراک میسر آ سکتی ہو۔
डॉल्फिन जब खतरा महसूस करती है तो दूसरी डॉल्फिन मछलियों को अपनी मखसूस जुबान में खतरे से आगाह करती है, जो सीटी और हल्के खटके पर मुश्तमिल होती है। डॉल्फिन मछलियों की सूंघने की हिस्स बहुत कमज़ोर होती है, इसलिए इनकी जुबान के ये मखसूस इशारे शिकार करने में भी बहुत मददगार साबित होते हैं। डॉल्फिन पानी के अंदर बहुत तेज़ आवाज़ से सीटी बजाती है। इसकी आवाज़ जब किसी ठोस शय मसलन मछलियों के ग्रोह से टकराती है तो बाज़गश्त पैदा होती है। इस बाज़गश्त से डॉल्फिन समझ जाती है कि शिकार किस तरफ है। इस तरह आवाज़ों के ज़रिए दूसरी डॉल्फिन मछलियों को बाखबर किया जाता है कि दुश्मन कहाँ है, जैसे शार्क और व्हेल मछलियाँ। डॉल्फिन की बलूगत की मुद्दत 5 से 6 साल होती है और इसकी अफजाइश अक्टूबर और दिसंबर के महीनों में होती है और ये 10 माह में एक वक्त में एक ही बच्चा पैदा करती है। डॉल्फिन खतरे में है क्योंकि समुद्रों को आलूदा किया जा रहा है और वो अपना मस्कन भी खो रहे हैं और बहुत सारे ममालिक अब भी डॉल्फिन के शिकार की इजाज़त देते हैं। माहीगीरों के जालों में भी डॉल्फिन की आबादी को परेशानी का सामना करना पड़ता है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी ऐसी ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।